السلام علیکم سامعین، یہ کتاب جس کا نام عربی میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا من المہد الی اللحد، اس کا اردو ترجمہ کہ جو عنوان ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، یہ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ یہ ہے پارٹ نمبر 24 جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آگے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلے پارٹ یعنی پارٹ نمبر 23 میں جو سلسلہ گفتگو کا چل رہا تھا، جو ہم پڑھ رہے تھے، وہ احادیث ہمارے ساتھ شیئر کی گئی تھی اس کتاب میں، جو ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہوں پر اور ان کو مختلف لوگ اپنی کتابوں میں جو کہ ہم سب تک پہنچانے کے لیے موجود ہیں، تو وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 242 جس سے ہم آغاز کریں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو فرمایا وہ ہے کہ میں ترجمہ پڑھی ہوں کہ خداوند تعالیٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضب ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور ان کی خوشنودی سے خوشنود ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب لکھا ہے کہ مندرجہ بالا روایات کو 50 سے زیادہ محدثین دانشوروں نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، ان میں سے چند ایک کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ اب جو اس کتاب میں نام دیے وہ 18 محدثین کے نام دیے ہیں دانشوروں کے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ایک ہیں احمد ابن حنبل، دوسرے ہیں بخاری، تیسرے ابن ماجہ، چوتھے ہیں ترمذی، پانچویں سجستانی، چھٹے محدث نسائی، ساتویں ابو الفرج، آٹھویں علامہ نشاپوری، نویں ابو نعیم، دسویں محدث بہیقی، گیارہویں خوارزمی، بارہویں ابن عساکر، تیرہویں ابن جوزی، چودہ ابن اسیر اور 15ویں ہیں ابن ابی الحدیث، 16ویں ہیں سیوطی، 17ویں ابن حجر اور 18ویں بلازری۔ لکھا ہے ہم اگر ان تمام محدثین کا ذکر کرتے ہیں تو بحث طولانی ہو جائے گی۔ جالب نظر یہ ہے کہ یہ سبھی احادیث متواتر اور ازراہ سند صحیح ہیں۔ تمام اسلامی مکاتب کے درمیان یہ احادیث مشہور ہیں۔ ان احادیث کو تمام صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے قبول فرمایا ہے۔ اس کتاب کے آنے والے صفحات میں کافی گنجائش ہے کہ جس میں ہم صحابہ کا ذکر کریں گے جنہوں نے ان احادیث کی صحت کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے انہی احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اب تابعین میں سے ابو الفرج کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الاغانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 307 میں روایت کی ہے۔ عبداللہ بن حسن، جن دنوں وہ نوجوان تھے، عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں آئے۔ خلیفہ نے ان کا احترام کیا اور اپنی مجلس کی صدارت میں جگہ دی، ان کے تمام مسائل سنے اور ان کی حوائج کو پورا کیا، اور آخر میں ان کے شکم کی ایک شکن کو پکڑا۔ ان کے شکم شین کاف میم شکم کی ایک شکن شین کاف نون کو پکڑا اور اسے دبایا۔ جناب عبداللہ نے درد کا احساس کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کہا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ کل تم قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں میری شفاعت کرنا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جس وقت وہ چلے گئے تو عمر بن عبدالعزیز پر ان کے ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک نوجوان لڑکے کی اتنی قدر و عزت کی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا، مجھے ایک سقہ راوی نے بتایا ہے، سقہ سے ہے، سے قاف ہے، راوی نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم آگئے ہیں پیج 243 پہ، فرمایا ترجمہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آج زندہ ہوتی تو وہ اپنے فرزند کے اس احترام سے خوش ہوتی۔ حاضرین نے پوچھا، آپ نے ان کے شکم کو کیوں دبایا؟ جناب عمر نے جواب دیا، بنو ہاشم کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو حق شفاعت نہ رکھتا ہو۔ میں نے امید کی ہے کہ میں ان کی شفاعت کے دائرے میں آ جاؤں۔ سمہودی اس حدیث یعنی فاطمہ تو بذت منی کے بعد کہتا ہے کہ اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے
کہ جس کسی نے اولاد فاطمہ زہرا میں سے کسی کو تکلیف دی اس نے انہیں تکلیف دی، اور جس کسی نے ان کی اولاد میں سے کسی کو شادمان کیا اور اس کا احترام کیا تو اس نے حضرت زہرا کا احترام کیا۔ سہیلی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ جس کسی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کی تو اس نے کفر کیا، جس نے ان پر درود و سلام بھیجا اس نے ان کے والد گرامی پر درود و سلام بھیجا۔ اس حدیث سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد انہی کی مثل ہے کیونکہ وہ ان کے وجود کا حصہ ہیں۔ ایک شاخ کاٹنے سے جدا کرنا اس تنے کے جدا کرنے سے کے مترادف ہے، اور یہ امر غیر ممکن و محال ہے۔ تنا ہو یا شاخ، ان کی اصل جڑ ایک ہی ہوتی ہے۔ شاخ و تنا وہی خواص و شرائط رکھتے ہیں جو جڑ رکھتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمہودی کا اس حدیث سے اور اس کی توضیح سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے کسی کو اذیت دی تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت ابدی میں ڈالا، اور ممکن ہے کہ اس کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہو۔ اب یہ جو آیت کریمہ بریکٹ میں لکھی ہے اس میں ہے، اس کے آگے ترجمہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57۔ یہ اس کے بعد آگے لکھا ہے نیز ممکن ہے کہ اس کا اشارہ اس آیت کی طرف ہو۔ اب وہ آیت جو ہے اگلی کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 ہے کہ جو لوگ اللہ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہم پیج نمبر 244 پہ آگے ہیں۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ان کا بابا ان پر قربان، بس یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے دوبارہ ہم اصل بحث کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ان احادیث کی طرف جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر گرامی کو اپنی بیٹی سے کس قدر محبت تھی۔ تمام کاموں میں سے ایک دشوار ترین کام یہ ہے کہ ان احادیث کو شمار کیا جائے جو اس حقیقت و واقعیت پر مشتمل ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تھے، سب سے آخر میں جسے وداع فرماتے تھے وہ آپ کی دختر فرزانہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی تھی۔ در حقیقت انہی کے خانہ اقدس سے اپنے سفر کا آغاز فرماتے تھے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے، پھر اپنی ازواج کے گھروں کی طرف جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دختر فرزانہ کو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا کر رکھی تھی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے اس مال غنیمت سے کہ جو امام علی علیہ السلام گھر میں لائے تھے ایک پردہ خریدا اور اسے اپنے کمرے کے دروازے پر نصب فرمایا، اور چاندی کے 2 کنگن خریدے جو اپنے دونوں فرزندوں کے ہاتھوں میں پہنائے۔ جب پیغمبر گرامی سفر سے واپس آئے تو معمول کے مطابق اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ کی دختر فرزانہ نے بڑھ کر اپنے بابا کا استقبال کیا، لیکن رہبر بزرگ توحید نے جو ہی اپنی بیٹی کے گھر میں قدم رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پردے پر پڑی اور حسنین شریفین علیہم السلام کے ہاتھوں کے کنگنوں پر پڑی، اور اپنے ان عزیزوں کا دیدار کر کے دروازے ہی سے واپس چلے گئے۔ حضرت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پریشان ہوئیں اور رونے لگیں اور بارگاہ توحید میں عرض کیا کہ خدایا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قبل تو کبھی ایسا انداز نہیں اپنایا تھا، انہوں نے آج ایسا انداز کیوں اپنایا ہے؟ آپ نے فوراً اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کنگن اتارے اور بعد ازیں وہ پردہ بھی اتار دیا، اور وہ پردہ اور کنگن اپنے بچوں کو دیے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے نانا حضور کے پاس لے جائیں اور ان کے حضور اپنی ماں کا سلام بھی پہنچائیں۔ دونوں شہزادے بارگاہ پیغمبر میں روتے ہوئے پہنچے اور اپنی والدہ کا سلام بھی پہنچایا۔ پیغمبر اکرم نے اپنے شہزادوں کو اپنی گود میں لیا اور بوسے دینے شروع کر دیے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس پردے اور کنگنوں کو مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ آگے لکھا ہے کہ یہ روایت تمام شیعہ اور سنی محدثین کے درمیان خاصی مشہور ہے۔ اس حدیث کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ پیج 245۔ اس حدیث میں جس پردے کا ذکر ہے وہ گھر کے دروازے کا پردہ نہیں تھا، ایسا پردہ جو گھر کے ستر اور پردہ داری
کے لیے ہوتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ہونا تو بہتر ہے، لیکن دختر پیغمبر کا یہ وہ پردہ تھا جو انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے پر زینت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ بات روشن ہے کہ ایسا پردہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس کے لیے کوئی ناپسندیدہ کام نہیں تھا، لیکن ایسا پردہ خاندان رسالت کی پارسائی و فداکاری اور ایثار کے لیے مناسب نہیں تھا، اور وہ کنگن بھی ان کے زہد سے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بہتر تھا کہ وہ اپنے اس پردے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی، کیونکہ ہر طرف بھوک و افلاس کے ڈیرے ڈال رکھے تھے، ضرورت مند اور مساکین کثرت کے ساتھ تھے۔ آگے لکھا ہے ابن شاہین نے مناقب فاطمہ میں ابو ہریرہ اور صوبان سے یہ حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی طرف معمولی قیمت کا پردہ اور تھوڑی قیمت کے کنگن بھیج چکے تو 3 مرتبہ اپنی بیٹی سے فرمایا۔ ترجمہ: فاطمہ زہرا نے ایسا کیا، ان کا باپ ان پر قربان، خاندان محمد کو اس دنیا سے کیا کام، وہ تو سرائے جاودانہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ دنیا تو انہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے احمد ابن حنبل کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت علیہم السلام میں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں لذیذ کھانے کھائیں۔ پھر لکھا ہے اس بیان سے یہ خوبصورت حقیقت سامنے آتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے اخروی اجر و ثواب میں ذرہ برابر کمی پیدا ہو، کیونکہ اس دنیا کی تلخیوں اور رنج و سختیوں کے عوض وہ اخروی دنیا ہے جو ہمیشہ باقی رہنی ہے۔ پھر لکھا ہے یہ درج ذیل حدیث ہماری اس گفتگو کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ تفسیر ثعلبی میں حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے جسم پر چادر اوڑھ رکھی تھی اور ایک ہاتھ سے آٹا پیسنے کے لیے چکی چلا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ پر اپنے فرزند کو لیے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ترجمہ: اے میری دختر، دنیا کی سختیوں اور تلخیوں کو برداشت کرو تاکہ آخرت کی جاودانہ شیریں نعمات کو حاصل کرو۔ یہ میں نے اب ہم اگلے پیج پر آ گئے، پیج 246 پر، اور یہ گفتگو انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہر حال میں اللہ کی بے کراں نعمات پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو اسی وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ ضحیٰ، آیت نمبر 5۔ ترجمہ: بہت جلد تیرا پروردگار تجھے اس قدر بے پناہ نعمات سے عطا فرمائے گا کہ آپ خوشنود و شادماں ہو جائیں گی۔ یہ میں نے پڑھی سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، ہیڈنگ میں لکھا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اخلاقی اور انسانی خصوصیات۔ اب ان خصوصیات میں سب سے پہلے لکھی ہے زہد و انفاق۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اللہ کی راہ میں زہد و پارسائی اور انفاق فی سبیل اللہ میں عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ زہد و پارسائی کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ دینا اور اپنے دل کو دنیا کو اس دنیا کی ہر چیز سے الگ تھلگ کر لینا۔ یہ بات روشن ہے کہ جس قدر ایک انسان کی اخروی جہان سے دل بستگی اور عشق و علاقہ بیشتر سے بیشتر ہوتا ہے، تو اس قدر دنیا فانی اور اس کی عارضی لذات سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، اور انسانی روح و جان میں سرائے آخرت کی محبت پختہ تر ہونے لگتی ہے، اور فکر و انکار کی دنیا میں اس دنیا اور اس کے لوازمات سے حقارت اور دوری کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جس قدر انسان خرد و آگہی میں اور اللہ ایمان کے سلسلے میں مضبوط ہونے لگتا ہے، اس قدر اس جہان فانی کی لذت اور اس سراب نما زندگی کی اس کی نظروں میں کوئی قیمت و وقت باقی نہیں رہتی۔ آگے لکھا ہے، اے قاری عزیز، کیا آپ نے بچوں کے کھیل کود میں کبھی غور کیا ہے؟ بچوں کو اس کھیل کود میں جو لذت کے سامان ملتے ہیں ان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں کھانا بھول جاتا ہے، انہیں سونا بھول جاتا ہے، اس دوران خوش بھی ہوتے ہیں، کھیل کود کے سامان پر لڑتے ہیں،
جھگڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے ہیں، اس لا حاصل اور بے فائدہ کام میں افسردگی بھی اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، جب ان کی عقل پختہ ہوتی ہے اور ان کا شعور کامل اور بلند ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں تو وہ ان کو دکانہ کھیلوں سے فرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کودکانہ کھیلوں سے فرار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان شغل میلوں میں ٹھیلوں سے بلند و بالا خیال کرنے لگتے ہیں اور اس کام کو اپنی شخصیت کے لیے کوچک اور نقصان دہ اور اپنی عزت و وقار کے منافی قرار دیتے ہیں۔ ان میں یہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ ان کے مدارک نے پختگی حاصل کر لی ہے، اب وہ اپنے بچپن کے دور سے عبور حاصل کر چکے ہیں، اب انہوں نے بندگی کی دہلیز پر قدم رکھ لیے ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج 247 پر۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، اللہ کے برگزیدہ اور اس کے ولی اس طرح ہوتے ہیں، وہ دنیا اور اس کی لذتوں، لوازمات اور ٹھاٹ باٹ کو چشم حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کے قلوب دنیا کی محبت سے بہت دور رہتے ہیں، انہیں مادی جاہ و جبروت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں چاہتے بلکہ وہ اس دنیا کو رشد معنوی، سرمایہ رستگاری اور اخروی جہان کی آباد کاری کے لیے چاہتے ہیں۔ انہیں اس دنیا سے پیار و محبت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ مال و ثروت چاہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں جنت جاوداں حاصل کریں۔ وہ مال دنیا سے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے لباس لوگوں کو لباس عطا کرتے ہیں، درماندہ اور بے سہارا لوگوں کو تکالیف سے نجات دلاتے ہیں اور ستم رسیدہ لوگوں کو آزادی و حریت اور ان کے حقوق دلاتے ہیں۔ آگے لکھا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں جو کہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے 131 ہے ترجمہ۔ بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 131۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اخلاقی اور انسانی خصوصیات، جو ہم نے پہلی پڑھی زہد و انفاق، دوسری ہے زہد و پارسائی۔ اے قاری عزیز، اس بیان سے آپ پر یہ بات آسان ہو گئی ہے کہ آپ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے زہد و پارسائی کی اساس کو آسانی کے ساتھ درک کر سکتے ہیں۔ ہم پیج 248 پر آ گئے۔ انہوں نے اس دنیا کو اچھی طرح سے پہچانا اور انہیں اخروی حیات کا حقیقی ادراک تھا۔ اب کوئی تعجب کی بات باقی نہیں رہ جاتی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کم سے کم اس دنیا اور اس کی ضروریات سے استفادہ کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مواسات اور ایثار کی فضیلت کو اپنایا۔ آپ کی نظر اس دنیا کی ثروت و زرق برق کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کائنات کے پارسا ترین انسان کی دختر تھیں۔ ان کی عقیدتی زندگی زہد کے ساتھ مربوط تھی اور ان کی اجتماعی زندگی پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ اپنے والد گرامی کے جو کائنات کے سب سے بڑے زاہد انسان تھے، ان کی سیرت پر چلنے کے اعتبار سے تمام انسانوں میں اولیت رکھتی تھیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ ازدواجی زندگی پارسائی، سادگی اور معنوی شان و شوکت سے معمور تھی، کیونکہ آپ کے شوہر نامدار تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہد و پارسائی کی اتباع کرنے کے اعتبار سے اولین حیثیت رکھتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام نے حضرت امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی زاہد
بپارسا انسان نہیں دیکھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام تو وہ تھے کہ جنہوں نے زر و زیور سونے اور چاندی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، ترجمہ، کہ ہاں اے سونا اور چاندی مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہ دو۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت تو وہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے جب ایک بے نوا اعرابی کے لیے حکم جاری فرمایا تھا کہ اسے 1000 دے دیے جائیں، تو آپ علیہ السلام کے وکیل نے پوچھا تھا سالار من 1000 چاندی یا سونا؟ آپ نے فرمایا تھا اسے جو بھی دے دو، میری نظر میں دونوں سنگ و خار ہیں، جس میں اس کا زیادہ فائدہ ہو وہی اسے دے دیجئے۔ آگے لکھا ہے ہم نے اپنی کتاب علی من المہد الی اللحد میں سے اس موضوع کے متعلق چند واقعات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زہد کی مناسبت سے یہاں نقل کیے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اس کتاب کے گزشتہ صفحات میں آپ کے انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل احادیث پڑھی ہیں، ہم نے ان کا ذکر باب ازواج اور سورہ حل عطا کے نزول کے ضمن میں کیا ہے۔ ہم یہاں چند احادیث پیش کرتے ہیں جن میں نفس موضوع پیش کیا گیا ہے۔ کتاب انورٹڈ کاما میں کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ انورٹڈ کاما کلوز۔ کتاب بشارت المصطفیٰ میں ہم آگے پیج 249 پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں بیٹھ گئے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اچانک ایک غریب بوڑھا مسافر مسجد میں وارد ہوا اور پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھا۔ پیری و ناتوانی نے اسے کچھ اس طرح گھیر رکھا تھا کہ اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ مہربان پیغمبر نے اس کی طرف رخ انور فرمایا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا میں سخت بھوکا ہوں، کھانا نہیں ہے کہ جسے کھاؤں اور اپنی بھوک مٹاؤں، لباس نہیں ہے کہ جسے پہنوں، ایک فقیر ہوں، میری حوائج پوری فرمائیے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا اے میرے دوست، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس سے آپ کی مدد کروں، بہرحال جو شخص اچھائی اور بھلائی کی طرف رہبری کرے وہ اچھائی کرنے والے کی مثل ہے۔ میں تجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی ذات کو اپنے اوپر مقدم سمجھتی ہیں۔ ان کے دروازے پر جاؤ، ضرور تمہاری مدد کریں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ متصل تھا۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اس فقیر کو ان کی بیٹی کے گھر کے دروازے پر لے جاؤ۔ جب وہ اعرابی حضرت بلال کے ہمراہ سید کے دروازے پر آیا تو اس نے بلند آواز سے کہا اے اہل بیت نبوت علیہ السلام، اے منزل آمد و رفت ملائکہ، اے جبرائیل امین کے اترنے کی جگہ میری مدد کیجیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا اے دختر پیغمبر، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، دو دروازے سے دور دراز سے آیا ہوں، بھوکا، بے لباس و بے نوا و بے کس ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر اپنا لطف و کرم نازل فرمائے، میری مدد کیجیے۔ حالانکہ یہ عظیم گھر 3 روز سے فاقے سے تھا۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سب 3 دن سے بھوکے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے گوسف فند کا رنگین چمڑا اٹھایا اور اس سائل کو پیش کیا۔ اسی چمڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے حسنین شریفین سویا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اسے لے جائیے، مجھے خداوند مہربان پر امید ہے کہ وہ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس بوڑھے نے کہا اے دختر پیغمبر، میں نے آپ سے بھوک کی شکایت کی، آپ مجھے یہ چمڑا دے رہی ہیں، میں بھوکا آدمی اسے کیا کروں گا؟ پیج 250۔ اس دوران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے گلے سے گلوبند اتارا اور آپ کو یہ گلوبند حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی نے ہدیہ کیا تھا۔ آپ نے اسے سائل کے حوالے کیا اور فرمایا اسے لے جا اور فروخت کر دے، خداوند تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس بوڑھے نے خوشی خوشی اس گلوبند کو لیا اور مسجد میں واپس آیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی ابھی اپنے اصحاب کرام کے حلقے میں موجود تھے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ گلوبند عطا کیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اسے فروخت کرو اور اسی کی قیمت سے اپنی حوائج پوری کروں، اور انہوں نے میری محرومیت کے خاتمے کی دعا بھی کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور فرمایا اے بندے خدا،
خداوند تعالیٰ کیسے تیری زندگی کے مسائل حل نہ فرماتا، حالانکہ حضرت فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء العالمین نے تجھے اپنا گلوبند دے دیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت عمار کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اسی گلوبند کو خرید لوں۔ رسول نے فرمایا، کیوں نہیں، آپ ہی خرید لیجئے۔ اگر تمام جن و انس اس گلوبند کو تمہارے ساتھ خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں تو خداوند تعالیٰ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت عمار نے اس بوڑھے سے پوچھا، اس گلوبند کو کتنے میں فروخت کریں گے؟ اس بوڑھے نے جواب دیا کہ اس کی قیمت کچھ گوشت روٹی ہو جائے، اس کے ساتھ یمنی چادر کے جسے اپنے اوپر ڈال سکوں اور اس پر نماز پڑھ سکوں، اور چند دینار کے جن کے ذریعے اپنے خاندان کی طرف واپس جا سکوں۔ حضرت عمار کو جنگ خیبر سے کچھ مال غنیمت ملا تھا، آپ نے اسے بیچ کر اس سے اپنی ضروریات پوری کی تھیں، اور اس مال میں آپ کے پاس کچھ باقی نہیں رہا تھا، لیکن باوجود اس کے ان کے پاس کچھ رقم اور سامان تھا۔ آپ نے اس بوڑھے سے کہا، میں تجھے اس گلوبند کے عوض 20 دینار اور 200 درہم اور یمنی چادر اور ایک سواری دیتا ہوں جو تجھے اپنے اہل و عیال تک پہنچا دے گی، علاوہ ازیں تجھے گندم کی روٹی اور گوشت سے بھی سیر کرتا ہوں۔ اب یہ گلوبند میرے حوالے کر دیجئے۔ اس بوڑھے نے ازراہ تعجب کہا کہ تم ایک سخی انسان ہو، میں حاضر ہوں۔ حضرت عمار اسے اپنے گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا اور جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اسے پیش کر دیں۔ وہ بوڑھا واپس آیا، پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں لباس مل گیا ہے اور کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، سب کچھ مل گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میری بیٹی کے حق میں دعا کرنا۔ پیج 251۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدایا، تو وہ خدا نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمیں ہر طرف سے روزی رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اس میں نہیں کا ورڈ کیوں آیا ہے پتہ نہیں، بہرحال اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدایا، تو خدا نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمیں ہر طرف سے روزی رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، حضرت فاطمہ زہرا کو اتنا عطا فرما کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کسی کان نے سنا ہو۔ میرے خیال ہے اس میں یا تو پرنٹنگ کا کوئی مسئلہ ہے، بہرحال میں نے پڑھ تو دیا لیکن میرے خیال سے اس میں نہیں کورڈ نہیں ہوگا، اگر میں غلطی مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ پڑھ کے سنا دیا، جو ہے 2 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھا۔ آگے دیکھتے ہیں، شاید اس کا کچھ تسلسل بنتا ہو۔ لکھا ہے، جناب عمار نے وہ گلوبند اس بوڑھے سے لیا اور اسے مشک سے معطر کیا اور یمنی چادر میں لپیٹا اور اپنے غلام سہم سین ہے میم نام ہے کے حوالے کیا۔ آپ نے یہ غلام اس مال غنیمت میں کی قیمت سے خریدا تھا جو آپ کو جنگ خیبر سے ملا تھا۔ جناب عمار نے اسے کہا کہ یہ سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤ اور تم بھی انہی کی ملکیت ہو۔ وہ غلام بارگاہ نبوت میں پہنچا، وہ چادر یمنی جس میں گلوبند تھا حضور کے حوالے کیا اور حضرت عمار کا پیغام بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ فاطمہ زہرا کے پاس لے جاؤ اور ان کے حوالے کر دو، اب تم انہی کے غلام ہو۔ غلام بارگاہ مرکز اطرت و طہارت میں پہنچا اور اس نے وہ گلوبند حضرت زہرا کے حوالے کیا اور پیغمبر گرامی کا پیغام بھی دیا۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین نے وہ گلوبند لیا اور غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ غلام ہنسنے لگا۔ حضرت زہرا نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اس گلوبند کی برکت نے مجھے ہنسا دیا ہے، کیونکہ میں خود گواہ ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کی بھوک ختم کی، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک حاجت مند کی حاجت روائی کی اور ایک غلام کو آزاد کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ اچھا سامعین، بہت مزیدار قصہ تھا۔ یہاں پر ہی ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ کو روک دیتے ہیں اس پارٹ کی، کیونکہ اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ کے ساتھ اس ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔